السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کا سوال آیا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور انتقال کچھ اس طرح ہوا کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ شی از فائن، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ گھر آئیں، کچھ بلڈ کلاٹ وغیرہ کا مسئلہ تھا، اور اس کے بعد اسی کی وجہ سے، وہ بلڈ کلاٹنگ ہی کی وجہ سے پھر ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا، چونکہ ڈاکٹرز نے ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ ٹھیک ہیں، جس کو بیک اینڈ اسٹف لائک دیٹ، تو گھر آ کے پھر ان لوگوں نے عمرے کی تیاری کرنی شروع کر دی کہ بھئی اب عمرے پہ جائیں گے، عمرے کی پلاننگ شروع کر دی اور وہ سارا کچھ، اور پھر اسی اثناء میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ کہہ رہی ہیں کہ اس غم سے وہ ایک تو باہر نہیں آ پا رہی ہیں کہ والدہ کا انتقال ہو گیا، والدہ سے بہت اٹیچ تھیں، آف کورس ایک نیچرل سی بات ہے۔ دوسری چیز وہ یہ بھی ہے کہ بھئی جب ڈاکٹرز نے ایسے کیوں کہا، اور پھر یہ وہ جو کیوں والا معاملہ ہوتا ہے نا، جس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، یہ کیوں وہ کیوں، اگر مگر والا چکر جو ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جو ہے ایک اور ان کا سوال ہے، اپنی نوعیت کا بڑا ہی ڈفرینٹ سا سوال ہے، اس پر بھی بات کریں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر بہت ساری گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں۔ کوئی ناچ گا رہا ہے، کوئی ڈراموں میں کام کر رہا ہے، کوئی فلموں میں کام کر رہا ہے، کسی کی کمائی بالکل ہی ناجائز ہے اور وہ عمرے کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف میری والدہ وہ کہتی ہیں کہ جو تہجد گزار ہیں، نیک ہے، پرہیزگار ہیں، انہیں جو ہے وہ عمرے سے پہلے ہی رب نے بلا لیا۔ یہ کیا بات ہے؟ اچھا دیکھیں، بہت سارے سوالات جو ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے ذہن میں مختلف وساوس آتے ہیں، مختلف خیالات آتے ہیں۔ ہم چونکہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ایک ریالٹی کو جو ہو چکی ہے، اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے بہت سارے تانے بانے بننے ہم شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک تانا بانا یہ بھی ہے کہ یہ کیوں، وہ کیوں، ایسا کیوں، ویسا کیوں۔ دیکھیں، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے، دیکھیں ڈاکٹر جو ہے اس کو ساری چیزوں کا علم تو نہیں ہوتا نا، وہ ایک، اس لیے وہ کہتے ہیں ہم میڈیکل پریکٹس کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ ہم پریکٹس کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک چیز ہے، اس کو ہم اپنے علم کے مطابق جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔ ہمارے علم کے مطابق یہ ایسا ہے، اس کے اندر حتمی رائے کوئی نہیں ہوتی، کوئی ڈاکٹر آپ کو حتمی طور پر کوئی بات نہیں بتا سکتا۔ اچھا، تو اسی لیے جو ہے بعض دفعہ ڈاکٹرز کسی چیز کے پیش نظر ایک فیصلے پر پہنچتے ہیں، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ وہ ایک فیصلے پر پہنچتے ہیں، وہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی بہت مائنر سرجریز ہوتی ہیں، بہت مائنر سی سرجریز ہوتی ہیں، لیکن بندہ واپس گھر نہیں آتا۔ یعنی اتنی مائنر سرجریز ہوتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ایسا ہے کہ بس اور بندہ، مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے ٹوتھ ایکسٹریکشن کے لیے گیا، جوان لڑکا تھا، کئی سال پرانی بات ہے، 20-25 سال پرانی بات ہے، سم تھنگ لائک دیٹ، اور ڈورنگ ٹوتھ ایکسٹریکشن اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، مر گیا وہ۔ ایک سمپل سی پروسیجر ہے، سمپل سا پروسیجر ہے۔ تو ایسے بھی ہو جاتا ہے کبھی۔ لوگوں کو ڈاکٹرز گھر بھیج دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے پیٹ میں کچھ نہیں ہے، یو آر فائن، نتھنگ ٹو وری اباؤٹ۔ گھر آتے ہیں، ان کا اپینڈکس پھٹ جاتا ہے، وہ تشخیص ہی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ یہ اپینڈکس کا مسئلہ ہے، اپینڈکس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اور پھر بھاگے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ میڈیکل سائنس کوئی حتمی سائنس تو نہیں ہے نا، وہ ایک ڈاکٹر ہے، ایک سرٹن لیول تک تشخیص کر سکتا ہے، پھر وہ اس ڈاکٹر کے اپنی کیپیبلٹیز کیا ہیں، کتنا ماہر ہے، لاٹ آف فیکٹرز ان اٹ۔ دوسری طرف آپ آ جائیں کہ وہ تو اتنی نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، پھر اللہ نے انہیں کیوں نہیں بلایا، اور ایسے لوگوں کو بلا لے۔ دیکھیں، اللہ کس کو بلاتا ہے، کس کو نہیں بلاتا ہے، وہ ہم سے پوچھ کے نہیں بلاتا ہے۔ تو جب ہم سے پوچھتا نہیں ہے، ہماری اس کے اندر کوئی رائے میں عمل دخل کوئی ہے نہیں نا اس فیصلے میں، تو پھر ہم کیوں پوچھنے والے کون ہوتے ہیں؟ بہت ساری زندگی میں چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ان میں ہم کیوں پوچھنے والے نہیں، کون ہوتے ہیں؟ اچھا، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو آپ کی نیتوں کا اجر تو دینا ہوتا ہے، تو دے دیتا ہے نیتوں کا اجر، اور بعض ایسی صعوبتوں اور مشکلوں سے بھی بچا لیتا ہے جس میں آپ جاتے تو پھنس جاتے۔ اب آپ لوگوں کی نیت تھی عمرہ کرنا ہے یا والدہ کو عمرہ کرانا ہے، اس نیت کا اجر تو مل گیا نا، والدہ کو مل گیا، آپ کو بھی مل گیا۔ عمر نے وفا نہ کی اور اللہ عز و جل کی طرف اٹھا لی گئیں، تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، چونکہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اللہ نے انہیں عمرے کا ثواب بھی دے دیا ہو، کیونکہ وہ عمرے کی نیت کر چکی تھیں، تیاری بھی کر رہی تھیں، عمر نے وفا نہ کی۔
تو اسی لیے جو ہے ان چیزوں میں نہ پڑیں کہ یہ کیوں وہ کیوں، آپ کو نہیں پتہ. اب ہماری نالج بہت لٹل ہے، ہم آگے کی چیزوں کو نہیں جانتے، ہم بیہائنڈ دا سین چیزوں کو نہیں جانتے، رب کی حکمتوں سے ہم واقف نہیں ہیں. ہم ہر چیز کو ظاہری طور پر دیکھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے دیکھیں نا سورہ کہف میں وہ جو 3 واقعات ہیں جن میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات کے درمیان، کہ وہ واقعات کا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے. ظاہراً لکڑی توڑ دی، باطن میں کشتی بچانا مراد ہے. ظاہراً بچہ مار دیا، باطن میں اس بچے اور اس کے ماں باپ اور آنے والی نسلوں کی دنیا اور آخرت بچانا مراد ہے. ظاہر میں دیوار کھڑی کر دی، باطن میں اس میں چھپے ہوئے خزانے کو، یتیموں کے مال کو بچانا مقصود ہے، جو ان کے نیک باپ کی حلال کمائی تھی جسے اس نے یہاں چھپا کے رکھا تھا کہ میرے بچے بڑے ہو کے اس مال کو استعمال کریں گے. تو ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے. ہم ظاہر تک ہی دیکھ سکتے ہیں بس، اور جہاں ہم باطن میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں کے معاملوں میں اسپیشلی، وہاں ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہم ججمنٹس پاس کرتے ہیں. تو آپ نے ججمنٹ نہیں پاس کرنی. کس کو اللہ بلاتا ہے مکے مدینے، کس کو نہیں بلاتا، وہ اس کا فیصلہ ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں ظاہراً یہ بڑے گناہ گار لوگ ہیں، بڑے سیاکار لوگ ہیں، ناچنے گانے والے لوگ ہیں، فلانا ہے، امکانا ہے، ڈھمکانا ہے. آپ نے ان چکروں میں نہیں پڑنا. آپ کو نہیں پتا کہ کس کا کس رب سے کیا تعلق ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، ہم ظاہراً ان کے کاموں کے اوپر یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کام غلط ہے. ان کا ان کے رب کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. ہم نے کسی کو جہنم اور جنت کے سرٹیفکیٹس نہیں دینے، نہ ہم دے سکتے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہم سے ظاہر پر بات کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ ناچنا گانا، فلمیں ڈرامے کرنا، یہ سارا کچھ معاملہ غلط ہے. تو یہ کمائی تمہاری جو ہے یہ صحیح ذرائع میں سے نہیں آئی ہے. تو یہاں تک تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کس کو بلاتا ہے کس کو نہیں بلاتا یہ اس کا فیصلہ ہے. تو اسی لیے ان چیزوں میں آپ نے نہیں پڑھنا ہے. آئی نو آپ اس وقت غم میں ہیں، غم سے باہر آنا آپ کے لیے محال ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہ ہونا کہ غم میں آپ ایسے کسی راستے پہ چل پڑیں جو آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے اچھا نہیں ہو. کیونکہ رب تعالیٰ نے اگر آپ سے یہ پوچھ لیا کہ تم ہوتے کون ہو میرے فیصلوں پہ سوال اٹھانے والے، کہ میں کس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں، تو اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان راضی برضا رہے، اور جب ان کی یاد آئے، اس پر بھی میں پہلے بات کر چکا ہوں، یہ بھی شاید رب کی طرف سے ایک انتظام ہے کہ وہ ہمیں ان کی یاد اچانک جو دلاتا ہے یا بڑی شدت سے دلاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. اگر وہ کسی مشکل میں ہے تو اس سے نکل آئے، اور اگر کسی مشکل میں نہیں ہے تو ان کے درجات بلند ہو جائیں. پھر جب بھی ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا انہیں پیش ہوتی ہے، انہیں تحفتاً پیش کی جاتی ہے، بنام پیش کی جاتی ہے کہ فلاں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے. تو اس طرح انہیں بھی یہ معاملہ چلتا رہتا ہے کہ ہمارے پیاروں نے ہمیں بھولے نہیں ہیں، وہ ہمیں انہوں نے یاد رکھا ہوا ہے، وہ انہوں نے ہمیں فراموش نہیں کیا کہ آنکھ بند پھر فراموش نہیں کر دیا انہوں نے ہمارے آنکھ بند ہوتے ہی. تو بہت سارے معاملات ہیں. پھر وہ یہ بھی ہے نا کہ عالم برزخ میں جب انہیں معاملات پہنچتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اچھے اعمال کے لیے تو دعا کرتے ہیں، برے اعمال کے لیے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جو برے اعمال ہمارے پیچھے کر رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے. اور اچھے اعمال آپ کرتے ہیں ان کے پیچھے تو انہیں اس کی خوشی ہوتی ہے، اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں استقامت دے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ جب ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ایصال کرتے ہیں، تو عالم برزخ میں وہ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں. اور جس کے لیے ایسے لوگ نہیں ہوتے، جو اس کے لیے کوئی کام کرتے پھریں اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ پیچھے لوگ ہیں لیکن مجھے فراموش کر چکے ہیں، میرے لیے کچھ نہیں کرتے، تو یہ چیز اسے غمزدہ کرتی ہے. لیکن جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ پیچھے کوئی بچا ہی نہیں ہے، سارے ادھر آ چکے ہیں یا مجھ سے مل چکے ہیں یا کہیں اور جا چکے ہیں، تو پھر وہ معاملہ اس کے ساتھ نہیں رہتا. اسے پتہ ہے کہ پیچھے کوئی ہے نہیں، تو میرے لیے کرے گا کون کچھ. بہرحال اللہ آسانیاں پیدا فرمایا. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.